اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی افضلیت کے حوالے سے بے شمار احادیث کریمہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور صحابہ اکرام نے اس کو جمع فرمایا، اور اس کے جمع کرنے میں جو دشواریاں آئی ہیں اس کو اگر آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ آج تو ہمیں دین بالکل فری میں مل گیا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مارکیٹ جائیے قرآن لے آئیے، موبائل کھولیے، موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، قرآن آپ کے موبائل میں سیو ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو پریشانیوں کا سامنا کیا ہے قرآن مقدس کو جمع کرنے میں، ہڈیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، چمڑے پر قرآن لکھا جاتا تھا، تب جا کے اس قرآن کو جمع کیا گیا۔ اور اس قرآن کی اہمیت اور اس قرآن کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا ہے تو دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، آسمانی کتابیں بہت سی آئیں اور وہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بہت ساری ترمیم، بہت ساری کمیاں ان کتابوں میں آ چکی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا پاکیزہ قرآن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسا نازل ہوا اور آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا۔ قرآن ایک ایسا پاکیزہ قرآن ہے کہ جس کو لانے والے تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کی شان ہے یہ، جس پر نازل ہوا وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن جس پر نازل ہوا وہ سب سے افضل، جو قرآن لے کے آیا فرشتوں میں وہ سب سے افضل، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، اور جس رات میں نازل ہوا قرآن وہ تمام راتوں میں سب سے افضل، یعنی شب قدر۔ قرآن کی افضلیت، قرآن کا مقام اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے کتنا اہتمام فرمایا۔ فرشتے کے ذریعے بھیجا تو وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں، گویا کہ پوری کائنات میں سب سے حسین، سب سے افضل، سب سے مبارک۔ اور قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ تمام امتوں میں سب سے افضل، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب قرآن کو سمجھیں ہم کہ قرآن کی شان کیا ہے، اب قرآن کی شان کو ہم سمجھیں، قرآن کے مقام کو ہم سمجھیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں رونا اس بات کا آتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے لیے کہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے گھر قرآن خوانی کر دیجئے، امام صاحب ہمارے ہاں ختم قادریہ شریف پڑھ دیجئے۔ اب امام صاحب کیا اکیلے آئیں گے؟ امام صاحب ان بچوں کو تلاش کریں گے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بستی میں پوری گلی، پورا محلہ آپ تلاش کر لو گے تو آپ کو شاید ہی کہیں حافظ قرآن ملے گا۔ یہ رونا نہیں ہے کیا؟ 5 بچے ہیں، 5 کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، لیکن حافظ قرآن کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ رونا انڈیا کا ہے بس۔ آپ آؤٹ آف کنٹری جائیے، کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ حافظ قرآن ہیں۔ میں لکھنؤ جب دارالعلوم فارسیہ میں زیر تعلیم تھا تو ہم لوگ فضیلت میں تھے، تو گومتی نگر میں سب اچھی بلڈنگیں بنی ہیں، کوٹھیاں سب کی بنی ہیں، اور سب انتری منتری اور اچھی پوسٹ کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ تو جب ہم صبح وہاں قرآن خوانی کے لیے گئے، بہت عالی شان مکان تھا، قرآن پڑھ کے جب ہم لوگ فارغ ہوئے، بلکہ قرآن پڑھ ہی رہے تھے تو ایک صاحب آئے، سوٹ بوٹ میں، ٹائی فائی لگی تھی، آئے بیٹھے، انہوں نے ایک پارہ پڑھا اور پھر وہ اپنی تیاری کر کے نکل گئے۔ تو جب پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے، چونکہ ہمارے یہاں تو کوئی دنیاوی تعلیم والا اگر قرآن کھول کے پڑھے تو اسے اچنبے سے دیکھتے ہیں کہ ارے یہ قرآن پڑھ لیں، یا نعت پڑھ دے، یا کوئی اسپیچ دے دے 10 منٹ کی، تو عجیب سا لوگ محسوس کرتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب خانہ تھے، یعنی جن کا مکان تھا، اور وہ BSNL کمپنی میں جاب کرتے تھے، اور وہ حافظ قرآن تھے مکمل۔ سبحان اللہ۔ سوچئے آپ، چلانے والوں سے پوچھئے یہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ مساجد کا تو حال یہ ہے کہ لوگ ہفتے میں جاتے ہیں کہ 5 روپے 20 روپے 50 روپے گولک میں ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں الا ماشاءاللہ جو علماء سے ٹچ ہیں وہ تو مدرسے چلے جاتے ہیں، ورنہ مدارس کے حالات یہ ہیں کہ 8 10 مہینے ہو جاتے ہیں مدرسین کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے، کوئی جا ہی نہیں رہا ہے۔ مسجد تو ہفتے میں جا رہے ہیں، مدرسوں کا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں عربیہ قادریہ ہے، کہاں ہمارا مرکزی ادارہ ہے۔ اور یہ وہ مدارس ہیں کہ جن کے ذریعے سے علماء، حفاظ و قراء کی جماعت پیدا ہوتی ہے، اور یہی دین کے رہبر ہیں۔ مدارس سے ہی تو فارغ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ امام بنتے ہیں، تبھی تو وہ خطیب بنتے ہیں، تبھی تو وہ پیر بنتے ہیں۔ اور ہم نے مدارس کو بالکل کلوز کر دیا ہے۔ ہاں جو خانقاہی ادارے ہیں وہاں ان کے سفیر رمضان سے پہلے ہی اپنے مریدین سے مل کے رسید کاٹ کے اور چندہ بھیج دیتے ہیں، اور شہر جیسا تھا ویسا ہی۔ میں اس کی بڑی کھل کے مذمت ہر سال اور اکثر بیان میں کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ جب شہر میں ضرورت ہو زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ نکال کر یا جو تعاون کی صورت میں ہو سب سے پہلے اپنے شہر میں دیا جائے، اس کے بعد شہر کے علاوہ کہیں ضرورت ہے تب بھیجا جائے۔ ہم اپنے مشائخ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے مریدین کے ذریعے سے اپنے اچھے اچھے ادارے آپ چلا لیتے ہو، لیکن آپ اپنے مریدین کو یہ تعلیم دیں کہ پہلے اپنے شہر کے اداروں کو مضبوط کرو، اس کے بعد اگر بچے تب ہمارے مدارس کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی نہیں تعلیم دے رہا ہے۔ بڑے بڑے اسٹیکر، بڑی بڑی رسیدیں پہلے آ جاتی ہیں اور سارا پیسہ خانقاہوں میں جا رہا ہے۔ ہمیں خانقاہوں سے بیر نہیں ہے، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر علاقے کے ادارے پہلے مضبوط ہو، اور تعاون کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہر کے اداروں کو پہلے مضبوط کرے، اس کے بعد کہیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے حالات، 3 سیٹ قاری حسن صاحب کا مدرسہ چل رہا ہے، 3 سیٹ پڑا ہوا ابھی تک 10 سال ہو گئے۔ عربیہ قادریہ تقریباً 50 سال یا اس سے پلس کا ادارہ ہے، آپ دیکھ لو جا کے آپ کیا کنڈیشن ہے۔ کیا ہمارے مدارس ایسے ہی ہونا چاہیے؟ ہمارے مدارس تو ایسے ہونا چاہیے کہ لائٹ، انویٹر، جنریٹر، اے سی سب ہونا چاہیے، چونکہ وہاں تعلیم دنیاوی نہیں دی جا رہی بلکہ تعلیم وہ دی جا رہی ہے جو دنیا سے لے کے اور قبر تک ساتھ دینے والی ہے، اور اسی تعلیم پر ہمارا کوئی فوکس نہیں۔ وہ حضرات جو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیتے ہیں، کتنے بدنصیب لوگ ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا اور پھر اپنی لائن چینج کر دی، اپنا لباس بھی چینج کر دیا، اپنی فکر بھی چینج کر دی، اور کاروبار میں لگ گئے اور قرآن کو بالکل بند کر دیا ہے۔ ان کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن یا قرآن کی آیتیں پڑھ کے بھول جائے تو وہ اللہ سے کوڑ کی شکل میں ملے گا، کوڑی کی شکل میں ملے گا۔ سوچئے آپ کتنی وعیدیں فرمائی ہیں، اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ کوڑ سے مراد ایسا ہے کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ سڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن حفظ کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس قرآن کو مکمل طریقے سے محفوظ کیا جائے، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے بعد مکمل طریقے سے ان کی طرف توجہ کی جائے، بہت کرے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں کے ذریعے سے یہ ذہن بنائیں کہ جیسے صاحب خانہ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بھوت سب کو زوار ہے، قاری صاحب قرآن خوانی کر دینا، قاری صاحب ختم قادرین بچوں کے لیے آنا، قاری صاحب ٹینشن میں